السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل میم ٹی وی سے جڑنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک طریقے کا یہ دعا یا کلمات بھی ہے، سورہ فاتحہ دعا ہی ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کوئی کسی کے سپورٹ کرتا ہے تو یہ اس کا خاص نہیں ہوتا، بلکہ رب چاہتا ہے تو ہی کر پاتا ہے۔ اللہ یہ جسم کے اندر جو دل رکھا ہے اللہ نے، وہ دل کو پھیرنے والا، کسی کے لیے محبت ڈالنے والا، کسی کے لیے بغض ڈالنے والا، کسی کو کچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ جب جسے چاہے جس چیز کی طرف موڑ سکتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے تبھی ہم کر پاتے ہیں، نہیں تو ایسے تو بہت آتے ہیں لیکن دل رجوع نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ یہی سوچتے ہیں، بھلے ہی ہو سکتا ہے کہ حقیقی میں وہ مدد کا طلبگار ہو، لیکن پھر بھی دل نہیں کہتا ہے کہ یہ سب کا دھندا ہے نا۔ لیکن جس پر دل ہوتا ہے کہ ہاں نہیں اس کو ضرورت ہے، وہ دل کو اس پر اثر کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے اجازت دے وہی کر سکتا ہے، اللہ جسے چاہے وہی چیز وہ دے سکتا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تعظیم میں فرق کیا ہے؟ عبادت اور تعظیم، ایک ہوتا ہے عبادت، ایک ہوتا ہے تعظیم۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کو کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہے۔ عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہے۔ عبادت نہیں کہلائے گی، جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہاں نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے۔ جیسے نماز میں ہم یوں ہاتھ باندھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں بھی ایسا ہم نہیں باندھتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے کسی استاد ہو یا ماں باپ ہوں یا کوئی بڑا بزرگ ہو، کوئی پیر ہو، ولی ہو، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں با ادب کھڑا رہو، با ادب کھڑے ہو کے سیدھا ایک دم کھڑے رہو، تو وہ ایک تعظیم ہے، اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں آیت میں جمع کیے سیگے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ جمع کا سیگا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ جمع کا سیگا ہے۔ جمع سے یہاں کیوں لایا گیا؟ واحد بھی لایا جا سکتا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نہیں ہم ایک عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ جمع کا سیگا اس لیے لایا گیا، یہاں سے یہ بات جمع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی
محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس نماز کو جلد قبول فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جماعت میں کئی لوگ شریک ہوتے ہیں، تو اللہ کس کے سجدے کو قبول فرما لے کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے ابھی فجر کی نماز ادا کی، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہ قبول ہوئی، تو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے کس کے سجدے کو قبول کر لے، اور ایک کے سجدے کو قبول فرما کے اس کے صدقے میں ساری کی نمازوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنے کے لیے قحط کا موقع جب پڑ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے کے لیے ایک میدان میں گئے اور کہا کہ چلو دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ 3 دن تک دعا کرتے رہے لیکن قبول نہیں ہوئی۔ رب کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، رب 3 دن سے آپ کے تیرے بندے دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ رب کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہو ان میں سے ایک بے وضو ہے، بے غسل ہے، اس سے کہو پہلے جا کر کے غسل کر کے آئے پھر دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بے غسل کون تھا؟ صرف ایک انسان، اور دعا قبول نہیں ہو رہی پورے کوئی، تو ایک انسان کے ہوتے ہوئے پوری دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ جاؤ سب غسل کر کے آؤ۔ جب سب لوگ گئے غسل کر کے آئے، وضو کر کے آئے، دوبارہ جب دعا کی اللہ نے قبول فرمائے اور بارش عطا کر دی۔ پتہ کیا چلا، ایک ساتھ اجتماع کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے اللہ اسے پسند فرماتا ہے اور اسے مقبول فرماتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس وقت کچھ ملتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی کرو، سجدے کرو، اس کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ گے، تب بھی کوئی چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ ہم بس چلتے پھرتے رہو اور کہو یا اللہ ہم کو دولت دے دے، ہم کو شہرت دے دے، ہم کو عزت دے دے، ہم کو اولاد دے دے، ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں عطا کر دیں، تو ایسے نہیں ملنے والے۔ اگر کسی کے در سے کچھ لینا ہے تو پہلے اس کے سامنے جھکنا ہے، اور جو تمام پوری دنیا کا مالک ہے اس سے لینا ہے۔ ہم کسی کے سامنے جاتے ہیں، اگر ہم 1 مہینہ کام کرتے ہیں پھر بھی جب سیٹ پگار دیتا ہے تو اس کے سامنے جب جاتے ہیں تو ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، اور سیٹ سے حساب کرنے کے بعد میں پھر وہ پیسہ دیتا ہے۔ کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو اس سے پہلے مانگتے ہیں، مانگنا گویا کہ جھکنا ہی ہوا، تبھی ملتا ہے، ایسے ہی نہیں ملتا۔ تو جو تمام کائنات کا رب ہے اس سے اگر طلب کرنا ہے تو اس کی بارگاہ میں آؤ۔ رب فرماتا ہے اگر تم پریشان حال ہو، تمہیں کچھ چیز کی ضرورت ہے تو میری بارگاہ میں آؤ، عبادتی بندگی کرو، اور بندگی کے بعد دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی اور تمہیں وہ چیز عطا کیا جائے گا۔ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ وسیلہ پیش کرو۔ یہاں کس چیز کا وسیلہ دیا جا رہا ہے؟ نماز کا وسیلہ دیا رہا ہے۔ رب سے کچھ طلب کرنا ہے تو پہلے اللہ کی بندگی کرو پھر دعا کرو، اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ تو اللہ کی بندگی کر کے دعا کرنا گویا کہ نماز کو وسیلہ بنا کر کے رب سے مانگنا ہے۔ اب کچھ لوگ وسیلے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اب یہ آیت سورہ فاتحہ ہی کی ان کے لیے دلیل ہے، جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر دیکھا کہ رب نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے میری بندگی کرو، اس کے بعد پھر دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری حاجت پیش۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کی زیادہ قریب ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب جب رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو تو ہم جب رب کی مانیں کہ یا پھر ان کی مانیں؟ رب کی ہمیں ماننا ہے۔ اب حدیث شریف سن لیجئے، سنن ابن ماجہ میں ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توبہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے، اے اللہ پس تو میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ اب یہاں پر سرکار کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی گئی۔ اگر یہ ناجائز ہوتا، شرک ہوتا تو نبی ایسا حکم فرماتے؟ سرکار حکم دیتے کہ ایسی دعا کرو؟ نہیں۔ اور پھر اسی آیت کریمہ سے یہ دلیل طلب کی جاتی ہے کہ سرکار نے اس چیز کا کرنے کا حکم دیا ہے تو جو نبی کے غلام ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان سے بھی وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر اس میں کوئی شک اور بدعت نہیں ہے۔ جو یہ فتویٰ لگاتے گھومتے ہیں وہ فالتو میں انتشار پیدا کرتے ہیں، اعلیٰ بزرگوں کی محبت دل سے کم کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کے چکر میں نہ رہیں، ہمیں قرآن اور حدیث کی سننی چاہیے، قرآن حدیث میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے، ہمیں قرآن پڑھنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں علی رحمہ، علماء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ رب راہ ادب سے تجاوز کرے۔ امام زین العابدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا اگرچہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعائے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ اس میں دعا میں محمد کا ذکر آیا ہے، یا محمد کا ذکر آیا ہے، تو یا محمد کہہ کر کے پکارنا یہ جائز نہیں ہے ہم غلاموں کے لیے۔ یا محمد کہہ کر کے جب خدا نے نبی کو نہیں پکارا تو پھر ہم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم سرکار کو یا محمد یا محمد کا معنی کہتے ہیں اے محمد، یہ تھوڑا سا بے ادبی کا جملہ ہے، تو یا نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اس جگہ پر یا محمد کی جگہ پر یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر کے اور دعا کرنی چاہیے۔ یا جو کوئی بھی حاجت پکارنی ہو تو سرکار کے وسیلے سے ایسی دعا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اے رب اپنے رسول کے صدقے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری حاجت کو قبول فرما، ہماری طرف متوجہ ہو۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسیع تغیر نہیں کی جاتی ہے، یہ مسئلہ مہم یعنی اہم ترین مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں، واجب الحفظ ہے، اسے چاہیے کہ دماغ میں بٹھانا چاہیے اور اس کو عمل کرنا چاہیے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، مدد طلب کرنا چاہے واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت فرماتے ہیں حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، جس سے مدد کی جائے اسے بالذات قادر مانا جائے، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت
رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ اب جو بھی خدا سے جو مانگتا ہے وہ خدا کو بالذات مانتا ہے، لیکن جو وسیلہ لگا کر کے دعا کرتے ہیں اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر کے، بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر کے، تو خود ولیوں کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بالذات سب کچھ ہے، نہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کے وسیلے سے دعا کی جائے گی تو اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ کہ ہم گنہگار سیاہ کار ہیں، ہماری دعا نہیں قبول ہو گئی تو ان کی وسیلے سے دعا کی جائے گی، یہ اگر آپ کی بارگاہ میں التجا کر دیں تو اللہ تعالیٰ دعا مقبول فرمائے گا۔ لیکن وہ جب نبی نے حضرت زکریا نے حضرت مریم کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے دعا کی، حضرت یحییٰ نے، زکریا نہیں، حضرت یحییٰ نے کھڑے ہو کر کے، اور زکریا کی سے نبی ہیں، حضرت زکریا شاید ہیں، تو حضرت یحییٰ کی شکل میں اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی تھی، حضرت یحییٰ کی شکل میں 80 سال کا وقت زمانہ ہو گیا تھا لیکن آپ کو کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت مریم کی پرورش کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ حضرت مریم کی ماں نے آپ منت مانی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی ان کی یہاں بھی، تو منت مانی تھی کہ اگر میری کوئی اولاد ہو جائے تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اس اولاد کو، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی تیری راہ میں، اے رب مجھے اولاد عطا کر دے۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئیں تو حضرت مریم کو آپ کی والدہ نے حضرت زکریا کے حوالے کر دیا کہ اب اس کی دیکھ بھال آپ ہی کرو۔ حضرت زکریا نے مسجد کے بازو میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا اور وہی میں آپ کو رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوتا کہ ہر موسم کے پھل آپ کے پاس کھانے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ حضرت زکریا نے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ میرے رب کے پاس سے ہیں۔ حضرت زکریا نے اسی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے اور دعا کی، اے رب جب تم مریم کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھ زکریا کو بھی بے موسم کی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اگرچہ عمر نہیں ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن اگر تو چاہے دے، اس بات پہ تو قادر ہے کہ اگر تو چاہے لے تو 80 سال کی عمر میں بھی مجھے اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ کی شکل میں آپ کو اولاد صالح سے نوازا۔ پتہ کیا چلا حضرت زکریا کون ہے؟ نبی ہیں؟ نہیں، بلکہ حضرت زکریا نبی ہیں، اور حضرت مریم کون ہے؟ ولیہ ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے، کوئی عورت نبی یا رسول نہیں ہو سکتی۔ عورت ولیہ ہو سکتی ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتی، نبی صرف مرد ہوتا ہے۔ حضرت مریم نبی ولیہ ہیں اور حضرت زکریا نبی ہیں۔ حضرت زکریا ولیہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خیر، صرف اللہ کو ہی بذات مان کر کے ہی دعا کرنی چاہیے۔ جو بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ خدا نہیں بلکہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا سے ہے، وہ جو بھی اتنے محبوب اور مقبول بند ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کے کرم سے ہیں، وہ نیک بندے ہیں، اس لیے دعا کی جاتی ہے ان کی بارگاہ میں جا کر کے، ان کے وسیلے سے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے یہ دعا قبول فرمائے گا۔ اور ایسا عقیدہ نہیں، جو ایسا عقیدہ رکھے کہ جو کچھ ہیں وہ وہی ہیں، بالذات ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے شرک ہے، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کو کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں ہو جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کی کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کی کسی چیز کے محتاج کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اور اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصل معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے
یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والے ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلے بننے کو اہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ ذریعے اور قضاء حاجت کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بیوقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے اس کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توجہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے، جو بھی گناہ ہوا ہے توبہ کر لیتے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ بھی بخش سکتا ہے۔ لیکن کیوں فرمایا کہ جب تم گناہ کرو تو کہاں آ جاؤ؟ نبی کی بارگاہ میں، اور توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں؟ یہ ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ زیر تفسیر آیت کریمہ کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہاں فرشتوں سے کہ مراد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو فرشتے مدد کر سکتے تھے؟ نہیں، یہاں جو مدد ہوا اللہ کی، گویا کہ فرشتے کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور فرشتوں کی مدد گویا کہ یہ اللہ کی مدد ہے۔ تو یہاں اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوگی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقت وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان نے اپنے وزیر حضرت عاصم بن برقیہ سے اس سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ بس ایک منٹ، زیادہ نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ تھوڑا سا کھانا تھا لیکن پورا لشکر کھا لیا۔ کیسے کھا لیا؟ یہ نبی کی عطا ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا اور پورا لشکر کھا لے۔ یہاں ایک آدمی کا نہیں ہوتا، اور تو پورا لشکر کھا کر کے شکم شیر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ لعاب دہن سے بہت سے لوگ کو شفا عطا فرمائی، اور یہ تمام مددیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی کی مدد ہیں۔ اس بارے میں لیکن پتہ کیا چلا کہ جو بھی مدد ہوتی ہے کسی ولی کے ذریعے سے یا کسی نبی کے ذریعے سے، یہ حقیقی میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ صرف ولی اور انبیاء اور رسول یہ سب اللہ کی عطا کرنے سے اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں۔ بذات خود کوئی نہیں مانتا، بذات خود نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ اپنے طاقت کی وجہ سے اپنے بندوں کو وہ چیز عطا کرتے ہیں، اپنے بندوں کی حاجت کو رب کی بارگاہ میں عطا کرتے ہیں۔ ان کے وسیلے سے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کرنا خاص حقیقی معنی اللہ ہے، لیکن جو اور اولیاء کرام بزرگوں سے انبیاء سے جو مدد کرنے کا جو
کہتے ہیں علماء کرام یہ ایک وسیلہ ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کس کا تلاش کرو؟ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ جیسے اوپر بیان ہوا کہ اگر کچھ رب کی بارگاہ سے کچھ طلب کرنا ہے، کچھ لینا ہے تو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی محبوب بندوں سے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ اس مدد کو عطا فرمانے والا ہے۔ ایک قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم اور آیت نمبر 6 اور 7 صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کل سورہ فاتحہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ حضرات تشریف لائیں، اور آج تو ٹائم کافی ہو گیا، انشاءاللہ کل اور مختصر وقت میں، کیونکہ یہ سب لگانے میں